بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کتنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ اس ویڈیو میں جو بیان کیا جائے گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جائیداد بیان کی جائے گی جو حدیث کریم میں براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بتایا گیا ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں اشیاء تھیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو جائیداد دی گئی تھی اس کا بیان کیا جائے گا، نہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا، کیونکہ اگر اختیارات کی بات کی جائے تو کافی طویل احادیثوں کا ایک سلسلہ جاری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کی بات کی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کیا کیا تھا، اس سلسلے میں چلتے ہیں اپنی پہلی حدیث پاک کی طرف کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شہدائے احد کے مزار پر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے میت پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا، بے شک میں تمہارا پیش رو اور تم پر گواہ ہوں، بے شک اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یعنی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ملکیت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر خزانے کی چابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، یعنی زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جس چیز کو خزانہ سمجھیں وہ ہر خزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ اور جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی وضاحت مزید پیش کی جا رہی ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوتیت مفاتح خزائن الارض۔ اب جو یہ مفاتح اور خزائن ہے یہ دونوں جمعوں کی جمع ہیں، یعنی جمع منتہل جموع ہیں، یعنی تمام جمع چیزیں ہو کر جہاں ختم ہوتی ہیں اس چیز کو کہا جاتا ہے جمع منتہل جموع، یعنی جہاں تمام خزانے جمع ہو جائیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے، یعنی جہاں تمام خزانوں کی کنجیاں جمع ہو جائیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے۔ دونوں عالم میں جو کچھ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے۔ اور فقط یہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانے دیے گئے ہوں، بلکہ مزید چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں شامل فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی
پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت نظر آئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تمام زمین کے خزانے بھی ہیں، اور نماز میں حضور کا جنت کو دیکھنا اور جنت سے کوئی چیز پکڑ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں اور آپ کی جائیداد میں پوری جنت بھی ہے کہ جہاں سے جو چاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہیں، کیونکہ مالک ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جنت اللہ کی ہے۔ اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہ ہو تو معاذ اللہ کی چیز میں کیسے کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کیسے کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں سے وہ خوشہ پکڑ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں زمین کے تمام خزانے بھی ہیں اور جنت کے تمام خزانے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رکھے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں چاہیں تو بھی جو چیز چاہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں، اور جنت میں سے بھی حضور جسے چاہیں جو کچھ عطا کر دیں، کیونکہ وہ مالک دنیا بھی ہیں، وہ مالک جنت بھی ہیں۔ اور فقط یہی نہیں کہ حضور کی ملکیت میں، حضور کی جائیداد میں صرف دنیا اور جنت ہو، بلکہ دنیا اور جنت کے علاوہ بھی کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں اور آپ کے اختیار میں دیا ہوا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی حدیث کی سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے چاند کے 2 دفعہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دنیا بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جنت بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چاند بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے وہ صحابی کہ ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے کھیت تباہ ہو گئے، ہمارے مویشی مرنے لگے، مدینے میں قحط پڑ گیا ہے، آپ دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جدھر جدھر مڑتا تھا ہر طرف سے بادل آنے لگے، اور دعا ختم کرنے سے پہلے اتنی بارش ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرمانے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دنیا بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جنت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں چاند بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تمام بادل بھی ہیں، تمام بارشیں بھی ہیں۔ اور یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تمام کائنات ہے، تمام کائنات کے مالک ہمارے آقا ہیں، اور تمام کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔